سقراط ڈاکٹر عبدال بیلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے۔ سقراط۔ بہتا دریا بابا عرفان الحق ساتھ تھے اور ہم ایک لمبے سفر پہ نکلے تھے۔ رخ جہلم سے نہر کے بہاؤ کے الٹ کھڑی شریف کی طرف تھا۔ بابا عرفان بولے، جب کوئی گرہ نہ کھلے تو ادھر آ کے دستک دیتا ہوں، گرہ کھل جاتی ہے۔ پوچھا، بابا عرفان یہ گرہ پڑتی کیوں ہے؟ بولے، جب کبھی خود کو 30 مار خان سمجھ لو، اپنے آپ کو شکتی مان لو، خود کو اندر راجہ سمجھ لو کہ سب بھید معلوم ہو گئے تو گرہ پڑ جاتی، بہاؤ رک جاتا ہے، پھر بہاؤ کے الٹ جانا پڑتا ہے۔ جس جھیل سے پانی اترا ہو اس تک سفر کرنا پڑتا ہے۔ بولے، جھیل تو ایک ہی ہے، منبع سب کا ایک، ادھر سے ہی سب ندیاں، نہریں، دریا نکلتے ہیں گیان اور عرفان کے۔ پوچھا، کس کی بات کر رہے ہیں؟ بولے، قرآن کی۔ سب بھید اسی سے کھلتے ہیں، ہر تالے کی چابی وہ، اور ہر چابی کا کھلتا تالا اس نے دکھایا۔ جانتے سب سے بڑا تالا کون سا؟ پوچھا، بتائیے۔ بولے، اپنی میں کا۔ سب سے بڑا جن یہ، اسی کو قابو کر لو تو یہ خود ہاتھ جوڑے کہتا ہے، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اسی کے قابو آ جاؤ تو یہ بندے کو شیطان بنا دیتا ہے۔ پھر شیطان مسکراتا اس میں بولتے جاؤ، تمہارا کہا برحق، تم سب سے اعلیٰ عرفہ، تم خوبیوں سے بھرے، لوگوں نے تمہاری قدر نہیں کی، اٹھو اب سب کو تاراج کر دو، فیتی کر دو، جو تمہیں نہ مانے اسے یہی شیطان ہر تاجور کے تاج کے ساتھ اس کے ذہن میں پالتا، کہتا لوٹ لو سب کو، جھنڈے گاڑ دو اپنے، جو نہ مانے اسے تلف کر دو، بن جاؤ سکندر کے ساتھ اعظم لوگ خود ہی نکالیں گے۔ خبردار، سکندر جس سے درس لیا اس کا نام نہ لینا، ارسطو نہ بننا، گرہیں وہ کھولتا ہے، تم نے گرہیں ڈالنی ہے۔ ارسطو کے استاد پلوٹو کا نام بگاڑ کے افلاطون کر دو، وہ جو علم و گیان کی گدی کا راجا تھا، اسے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والا افلاطون کہو۔ اور سنو، خبردار کبھی سقراط کا نام نہ لینا، جو سچائی کو ڈھونڈتا زہر پی گیا۔ زہر سقراط نے پیا ہوتا تو پتہ کیا ہوتا؟ وہ مر جاتا۔ وہ تو زندہ ہے، آج بھی وہ نئی سوچوں کا سمت ماں ہے، کتب تارا ہے، ہر سچائی اور عدل کا۔ اس پہ جانتے الزام کیا تھا؟ میں نے بابا عرفان الحق سے کہا، آپ بتائیے۔ بولے، اس پہ مقدمہ چلا کہ تم ہماری یونان کی نسل کو یونانی دیوتاؤں اور دیویوں سے دور کر کے عقل اور خرد سے سوچنے کا کہتے، تم کہتے ایک ہی آسمانی طاقت ہے۔ یہ گھناؤنا جرم ہے۔ اس آسمان پہ زیوس بڑا دیوتا ہے، اس کی 3 رانیاں، ہیرا سیاسی جوڑ کی دیوی، اقتدار اس کی مٹھی میں، ہما اس کا پالتو عقاب، جس کے کندھے پہ بٹھا دے وہ بادشاہ، ایتھنیا جنگ و جدل کی آگ بھڑکاتی، افروڈائٹ حسن کی دیوی، اسی کا بیٹا اپالو، تم ان کی نفی کر رہے ہو۔ زہر کا پیالہ پی لو، تم نئی نسل کو سوچنے کی ترغیب دیتے، تمہارا مرنا ضروری ہے۔ خبردار ہمارے بنائے لفظوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی نہ یہ بحث چھیڑنا کہ عدل کیا ہے۔ انصاف کی کومپل نئے ذہن میں نہ اگاؤ، مر جاؤ۔ تم ہمارے کہے لفظوں کو نئے معنی کیوں دیتے ہو؟ عدل وہی جو ہمارا حکمران کرے، انصاف وہی جو تم سے ہو رہا ہے۔ زہر پی لو، خبردار ایک قطرہ بھی اس سے نہ گرانا، پورا پیالہ پی کے یہیں مرنا ہے تمہیں۔ یہ پیالہ پکڑ کے تم پلوٹو سے کیا باتیں کرتے جاتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے ہماری بندرگاہ پہ شاہی بجرا کل رات تک اترے گا، ایک دن آدھی رات کی تمہیں مہلت ہے۔ تم نے جو بات کرنی ہے پلوٹو سے وہ تمہاری آخری بات ہوگی۔ تم اسے معذرت کہہ کے کہو یہ تمہارا اقبال جرم ہے۔ وہ 95 اولمپک کا پہلا سال تھا، اس سال کو 399 قبل مسیح بھی کہہ لو۔ سقراط اس وقت 70 سال کا تھا، اس نے فارکیس کا زمانہ بھگتا تھا، اسپارٹا کی خوفناک جنگ دیکھی تھی، انقلاب اور آمریت کے سب دور دیکھے تھے۔ کہنے کو اس وقت جمہوریت بحال ہو گئی تھی، امن کے 4-5 سالوں سے یونان کے لوگوں کے ذہنوں پہ چربی چڑھ گئی تھی۔ پلوٹو 28 سال کا سقراط کا شاگرد تھا، وہ اشرافیہ میں سے تھا، سیاست میں عملی طور پر قدم رکھنے کا سوچ رہا تھا۔
مگر یونان میں طویل خانہ جنگی اور ایران کے ساتھ جنگوں سے خاندان تتر بتر ہو گئے تھے۔ تلخیاں ہر یونانی میں رچ بس گئی تھیں۔ پیریکل نے یونان کو سنہرا ثقافتی روپ دینے کے لیے بڑے جتن کیے تھے۔ کھیلوں کے لیے اسٹیڈیم بنایا تھا، مورتیوں سے یونان کو سجایا تھا۔ سب مورتیاں دیوتاؤں اور دیویوں کی تھیں۔ اپالو اور افروڈائٹ حسن کی دیوی کی مورتیاں۔ ادھر سقراط سیاستدانوں کا خاکہ اڑاتا، دیوتاؤں اور دیویوں کی توہین کرتا۔ سقراط کے مقدمے کی سماعت کے لیے 501 ارکان کی جیوری نے فیصلہ کرنا تھا۔ سقراط کے پاس پانی کی گھڑی کے مطابق صرف ایک دن سے کچھ گھنٹے کم وقت تھا۔ ایتھنز کے بازاروں میں لوگوں کے اکٹھ باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا سقراط کو جلا وطن کر دیں گے۔ کسی کا خیال تھا وہ بوڑھا بے ضرر منہ زبانی بندہ ہے، صرف باتیں کرتا ہے، ملک کی جنگ میں جان باز بن کے بھی وہ لڑا، وہ وطن دوست ہے، بری ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے بھئی یہ جھگڑا پرانا ہے۔ ایک دکان پہ لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ 70 برس کا بوڑھا ہے، 3 بچوں کا باپ، بوڑھی اس کی بیوی، قسم پرسی سے زندگی گزارنے والا، کبھی کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی، ہمیشہ قانون کی پاسداری کی بات کرتا ہے، اس بوڑھے کو امن سے رہنے دو۔ سقراط کے کچھ دشمن آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس مقدمے سے ایک ہی خطرہ ہے، یہ بوڑھا سقراط ہیرو بن جائے گا۔ پھر ان میں سے کوئی کہتا مگر اس کا زندہ رہنا بھی ہماری موت۔ ایک بولا اور اس کی موت میں بھی اس کی زندگی۔ عدالت کی جیوری میں سقراط پہ بحث ہونی تھی۔ اس پہ الزام یہی تھا کہ تمہاری تعلیمات گمراہ کن ہیں۔ اس سے اپنی صفائی میں بیان دینے کا حق حاصل تھا۔ مقدمے والے دن سقراط اطمینان کی نیند سے اٹھ کے ورزش کرنے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان کے ڈھیر لگے تھے۔ اس کے ایک دوست نے لپک کے سقراط کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تم اپنے مقدمے کی تقریر کے لیے تیاری کب کرو گے؟ سقراط نے مسکرا کے اس سے بازو چھڑایا اور بولا میں ساری عمر اسی کی تیاری کرتا رہا ہوں۔ ایتھنز کے 501 شہری کھراندازی سے جیوری کے ممبر بنے تھے۔ ان میں ایتھنز کے قصاب، کھیلوں کے تماشبین، کچھ کھلاڑی، سبزی فروش، کچھ کریانہ کی دکانوں والے تھے۔ ان میں کچھ سیاستدان بھی تھے جو اپنے جلسے جلوسوں میں لوگوں کو یوں اکٹھا کر کے چلتے جیسے مچھیرے مچھلیاں جال میں پھنسا کے پھیرا کرتے۔ وہ لوگ اپنے عہد کے سب سے خرد مند، عاقل دانشور سقراط کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے آئے تھے۔ جیوری کے علاوہ تماشبین بھی عدالت میں بہت جمع تھے۔ ایتھنز میں تماشبینی سب سے لذیذ شغل تھا۔ وہ تو گلیڈیٹرز کو ایک دوسرے کے سر کاٹتے دیکھ کے خوشی سے تالیاں بجانے والے تھے۔ ادھر سقراط کا مقدمہ دیکھنے بھی آ جمع ہوئے۔ کارروائی کی ابتدا دعا سے ہوئی، دیوتاؤں کی توصیف بیان کی گئی۔ نقیب نے آواز لگائی ملزم سقراط حاضر ہو۔ سقراط مسکراتا اٹھ کے جیوری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سقراط نے جو بھی کہنا تھا وہ لفظ بلفظ آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے وہاں پلوٹو موجود تھا۔ یونان میں اپنی صفائی میں ملزم جو بھی کہتا اسے انہوں نے ایک نام دیا ہوا تھا، معذرت۔ سقراط بولنا شروع ہوا، بولا ایتھنز کے لوگوں۔ عدالت میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ ملزم عدالت کے ججوں اور جیوری کی بجائے کن سے مخاطب ہو رہا ہے؟ ایتھنز کے لوگوں، مجھ سے پہلے تم نے جن لوگوں کی تقریریں سنی جو مجھ پہ الزام لگا رہے تھے تو میں خود یہ بھول گیا کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں۔ انہوں نے سب کچھ کہا سوائے سچ کے۔ ساری عمر صرف جسے کشید کرنے کی میں نے تمہیں تلقین کی۔ بادشاہ بھی اپنی جگہ پہ اونچی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ وقت کا حساب رکھنے والوں نے پانی کی گھڑی چالو کر دی تھی۔ سقراط آہستگی سے بڑے اعتماد سے بول رہا تھا جیسے اس کے سامنے اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی جیوری نہیں، گلی محلے کے بچے ہوں۔ سقراط بولا مجھے میرے دشمن نہیں، یہ دنیا برباد کرے گی جو مجھے برا سمجھتی۔ اسی دنیا نے نیک لوگوں کو برباد کیا ہے اور آئندہ بھی یہ دنیا یوں ہی کرتی رہے گی۔ یہ قصہ مجھے پہ ختم نہیں ہونا۔ کچھ آوازیں اٹھیں، دیکھو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ لوگوں میں شہد کی مکھیوں کی بھن بھن ہوئی۔ لوگوں کا شور کم ہوا تو سقراط کی آواز پھر گونجی، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک شخص جو کسی قابل ہے وہ یہ دیکھتے سوچتے زندگی گزار دے کہ اس کے مرنے اور جینے کے امکانات کیا ہیں، تو ہجوم نے پھر ایک گہرا سانس اندر لیا۔ سقراط کی آواز آئی تو تم غلطی پہ ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے ایکلیز موت کی پرواہ کرتا تھا؟
نہیں، ایتھنز کے لوگوں، سچائی کی روشنی میں دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی بات پہ قائم ہے تو کسی خطرے کو بھانپ کے اسے اپنی بات سے ہٹنا جائز نہیں، اسے ڈٹا رہنا چاہیے۔ یہ پرواہ کرنا بے سود اور بے ذائقہ ہے کہ اسے اپنی بات پہ ڈٹے رہنے سے کیا ملتا ہے، زندگی یا موت۔ ایتھنز کے لوگوں، میں اسی مقام پہ کھڑا ہوں جہاں مجھے کھڑا ہونے کا حکم ملا ہے۔ اگر میں کسی ڈر سے اس مقام سے ہل جاؤں تو یہ برا فعل ہوگا۔ ایتھنز کے لوگوں، سقراط کا بیان جاری تھا۔ جیوری والے سوچ رہے تھے کہ سقراط نے ملک کے دفاع کے لیے جوانی میں جو سرحدوں پہ ڈیوٹی دی تھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ وہ رحم کرتے، کیوں اپنے نسل در نسل شریف خانوادے کی بات نہ کی کہ جیوری والے رحم کرتے۔ وہ تو جیوری سے مخاطب ہی نہیں تھا۔ ایک رسم تھی کہ ملزم جیوری سے رحم کی اپیل کرتا، مگر سقراط بولا، سنو ایتھنز کے لوگوں، یہاں جیوری والوں نے قانون کے مطابق انصاف کرنے کا حلف اٹھایا۔ رحم کرنا ان لوگوں کے حلف کے خلاف ہے۔ میں ایسی کوئی ترغیب کا باعث نہیں بن سکتا۔ ایتھنز کے لوگوں، اگر مجھے اس شرط پہ معاف کر دیا جائے کہ آئندہ میں خاموش رہوں گا تو میں اس شرط پہ رہائی سے انکار کر دوں گا۔ ایتھنز کے لوگوں، میں تمہارا دوست ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، اس کے باوجود میں تمہارا حکم نہیں مانوں گا۔ ایک آسمانی دیوتا کی اطاعت کروں گا بجائے کئی کے، اور جب تک میری سانس چلتی ہے ایک فلسفی کی زندگی بسر کروں گا۔ جو بھی مجھے ملے گا اس کی ہمت افزائی کروں گا اور اسے بتاؤں گا جو بات سچ ہے، حق ہے۔ میں سوال کروں گا، ٹٹولوں گا مخاطب کے باطن کو۔ اگر تم میں سے کوئی نیک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حقیقت میں نیک نہیں ہے تو میں اس کی ملامت کروں گا۔ میں اسے کہوں گا کہ وہ بیش بہا چیزوں کو کمتر تصور کر رہا ہے اور جو بے قیمت ہیں، بے حیثیت ہیں، انہیں اہمیت دے رہا ہے۔ ایتھنز کے لوگوں، جو مرضی میرے ساتھ سلوک کرو، میرا طرز زندگی یہی رہا ہے، یہی رہے گا۔ سنو ایتھنز کے لوگوں، یاد رکھنا، میں نہیں سمجھتا کہ برا آدمی اچھے آدمی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کہنے کہ وہ اسے قتل کر سکتا ہے، جلا وطن کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کے سقراط مسکرایا اور بولا، اس سے اچھا آدمی نہیں مرتا، مارنے والے مر جاتے ہیں۔ سقراط نے ہنستے ہوئے لوگوں کو ایک پرانی کہانی سنائی، دیو مالائی کہانی۔ کہا، ایتھنز ایک کاہل گھوڑے کی طرح ہے اور مجھے ایک مکھی بن کے اسے جگائے رکھنے کی ذمہ داری ملی ہے۔ ایتھنز کے لوگوں، اس بڑمکھی سے ناراض نہ ہو، میں تمہیں جگانے آیا ہوں۔ سقراط نے بات جاری رکھی، ایتھنز کے لوگوں، میری دعا ہے کہ عدالت ایسا فیصلہ صادر کرے جس میں میری بھی بھلائی اور ان کی بھی۔ یہ کہہ کے سقراط ایک کا ایک ہی اپنی بات کہہ کے بیٹھ گیا۔ شور پھر ہونے لگا۔ عدالت کی کارروائی ہوتی رہی۔ جیوری کی رائے شماری کے لیے مٹکے رکھ دیے گئے، مٹکے بھرے جانے لگے۔ نقیب اٹھ کے آ گیا، رائے شماری ہو گئی۔ نقیب نے سقراط کے کندھے کو اپنے عصا سے چھوا۔ معلوم ہوا سقراط مجرم قرار پایا۔ قانون کے مطابق سقراط کو فیصلہ سن کے کچھ بولنے کا حق حاصل تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ وہ سزائے موت کی بجائے کچھ اور مانگے گا، مگر سقراط بولا، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ 501 ارکان کے ہجوم میں صرف 30 کے فرق سے مجھے سزائے موت ملے گی۔ ایتھنز کے لوگوں، اگر میں اپنے شہر ایتھنز میں سچ نہیں بول سکتا تو پھر کسی دوسری جگہ کوئی مجھے کیوں سچ بولنے دے گا؟ ایتھنز کے لوگوں، ہر روز اپنے آپ کو پرکھتے رہنا، اپنے آپ کو کھوج لگائے بغیر زندگی گزارنا بے معنی ہے۔ سقراط پھر مسکرایا اور بولا، ایتھنز کے لوگوں، یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس تمہیں متاثر کرنے والے چمکتے الفاظ نہیں، بہت ہیں۔ موت سے بچنے کے 1000 طریقے۔ موت سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں، ناراستی سے بچنا مشکل ہے۔ سنو ایتھنز کے لوگوں، نیک آدمی زندہ ہو یا مردہ، اسے بدی اور بدتینتی نہیں مار سکتی۔ آسمانی واحد دیوتا اس کی طرف متوجہ رہتا۔ سقراط کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا، مگر جاننے والے مانتے ہیں اسے مارنے والوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تاریخ میں وہ زندہ ہے۔ سقراط کے ہاتھ میں کوئی چیز مر نہیں سکتی تھی، موت بھی نہیں مری۔ پلوٹو سقراط کا امیر کبیر دوست شاگرد تھا، اس پہ دل و جان سے نثار تھا۔
وہ سقراط سے ملنے آیا، بولا اس جیل سے تمہیں نکال سکتا ہوں، جیل کے لوگوں کو رشوت دے کے ہر دروازہ کھلوا سکتا ہوں۔ سقراط پلوٹو کے فرار کرانے کا منصوبہ سن کے مسکرایا، بولا زندہ رہنا اتنا اہم نہیں جتنا صحیح انداز میں جینا، اور سنو بدی کا جواب بدی نہیں ہوتا۔ سقراط کے پاس کرائٹو کا اس کا جان نثار تھا۔ پوچھنے لگا، سقراط ہم تمہیں دفن کیسے کریں؟ سقراط پھر مسکرایا، بولا جیسے تم چاہو، مگر سنو، سقراط نے کرائٹو سے کہا، میرے جنازے پر یہ نہیں کہنا کہ یہ سقراط کا جنازہ ہے، نہ، جسے تم دفن کرو گے وہ میرا جسم ہوگا، میری روح نہیں۔ سقراط کی بیوی اور بچے آ کے ملے، آخر میں جیلر آ گیا، رونے لگا، روتے ہوئے بولا وقت ہو گیا ہے۔ سقراط مسکرا رہا تھا، بولا لاؤ پیالہ۔ سقراط نے اپنے دکھی دوستوں کو آخری نظر دیکھا اور پیالہ منہ سے لگا کے پی گیا۔ زہر پی کے حکم کے مطابق خاموشی سے سقراط نے کمرے میں چند قدم چلے، پھر کمبل اوڑھ کے بستر پہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چہرے پہ پڑا کمبل ہاتھ سے ہٹایا اور اس دنیا میں اس کی آخری بات کی، بولا کرائٹو ہم پہ واجب کی ایک مرغ آسمانی دیوتا کے نام قربان کرے، کیا تم میری طرف سے یہ قربانی کرو گے؟ دیکھنا بھولنا مت۔ کرائٹو نے اگلے دن ایک مرغا قربان کر کے لوگوں کو کھلا دیا اور سقراط کا جسم دفن کر دیا۔ سقراط نے ساری عمر جو کہا وہ پلوٹو ساری عمر لکھتا رہا۔ سقراط کا جسم مٹی ہو گیا، اس کی کہی باتیں سونے میں ڈھل گئیں، امر ہو گئیں۔ وہ کہا کرتا تھا، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ نیک آدمی کو زندگی میں یا موت کے بعد کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ سقراط نے پلوٹو کو تلقین کی تھی، جو رستہ معلوم نہ ہو اس پہ سفر نہ کرو۔ اس نے پلوٹو کو سمجھایا، برائی اور جھوٹ علم کی کمی کے سبب معرض وجود میں آتے ہیں۔ سقراط کہا کرتا تھا، ہر شخص کو اپنے ضمیر کی آواز پہ عمل کرنا چاہیے۔ سقراط کی ضروریات بہت کم تھیں۔ وہ کہا کرتا تھا، جن کی ضروریات کم ہوں وہ خدا کے نزدیک ہوتے۔ سقراط لڑائی جھگڑے اور فساد سے دور بھاگتا تھا۔ کہتا تھا، عقل مند کی پہچان غصے کے وقت ہوتی ہے۔ سقراط کی یہ بات کبھی نہیں بھولی جاتی، تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان۔ زبان سے باتیں کرتے کرتے ہم دونوں ایک انوکھے دور کے سفر پہ نکل گئے، جدھر پیالہ ایک تھا، ہم دو، بابا عرفان الحق اور میں۔ سقراط لڑائی جھگڑے اور فساد سے دور بھاگتا تھا۔ کہتا تھا، عقل مند کی پہچان غصے کے وقت ہوتی ہے۔ سقراط کی یہ بات کبھی نہیں بھولی جاتی، تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان۔ زبان سے باتیں کرتے کرتے ہم دونوں ایک انوکھے دور کے سفر پہ نکل گئے، جدھر پیالہ ایک تھا، ہم دو، بابا عرفان الحق اور میں۔